صاحب، فہامہ صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب، گدا صاحب، ذرا بتائیے اگر یہ صفتیں کسی نبی کے اندر کوئی مانے ہے تو شرک بنے گا۔ کسی نبی کے اندر یہ صفتیں مانے کہ وہ کھیتیاں اگا سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بارشیں برسا سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ نبی کے بارے میں رکھو تو وہ کہتے ہیں شرک ہے۔ تو جواب دو دجال کے بارے میں کیوں عقیدہ رکھتے ہو؟ کدھر گئی توحید؟ ذرا بتاؤ بڑے ادب کے ساتھ۔ دجال کے بارے میں عقیدہ کہ وہ بارشیں برسائے گا، قرآن کہتا ہے بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ ہی بارشیں برسانے والا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے اوپر دلیلیں یہی بیان کی ہیں، اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک حوالے پیش کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ میرے معزز سامعین، یہ میرے سامنے 21واں پارہ ہے، 21ویں پارے کے آغاز 21واں پارہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا؟ غور کرنا، غور کرنا، آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے اندر کیا فرمایا؟ بلکہ 20واں امن خالقہ، ہاں 20واں پارہ ہے، اس 20ویں پارے کے آغاز میں امن خالق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے کیا برسایا؟ پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اپنی توحید بیان کرتے ہوئے 20ویں پارے کے آغاز میں کیا فرماتے ہیں؟ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے آسمانوں کا خالق، کون ہے زمین کا خالق؟ ذرا بتاؤ کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برساتا ہے؟ کون ہے بارشیں برسانے والا؟ اللہ۔ پھر اس بارشوں کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے بارونق باغات اگا دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ اگانے والا، نہ کوئی نبی اگانے والا، نہ کوئی ولی اگانے والا، نہ کوئی دجال اگانے والا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے یہ تو توحید کی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں۔ پھر جس وقت دجال کے بارے میں عقیدہ رکھو، توحید ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ختم ہو گئی توحید، وحدانیت کا عقیدہ تو ختم ہو گیا۔ پھر اے مولوی صاحب، پھر تیری باتیں بھی قرآن کہہ رہا ہے حابطت، شرک کا کوئی عقیدہ اگر داخل ہو گیا ہے، روایات کے راستے سے آیا ہے یا کسی اور کے راستے سے آیا ہے، قرآن تو شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن قطعاً یہ عقیدہ نہیں دیتا، قرآن میں ایک آیت بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں، ایک جملہ بھی نہیں کہ دجال کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھو۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، ذرا بتاؤ یہ کون ہے بارشیں برسانے والا؟ ان بارشوں کے ذریعے سے گھنے باغات اگانے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ اختیارات اگر انسانوں کو اگر اللہ نے کسی کو دینے ہوتے تو قرآن میں اللہ کیا کر دیتے؟ بیان فرما دیتے۔ ما کان لکم، آگے جملہ سنیے گا، توجہ سے سنیے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ کوئی پودا اگا سکو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہ کہیں میرے نبی کے اختیار میں، نہ آدم کے، نہ نوح کے، نہ ابراہیم کے، نہ اسماعیل کے، نہ حضرت ادریس کے، نہ حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت عیسیٰ، کسی کے اختیار، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے اختیار میں نہیں، نہ کسی ولی کے اختیار میں ہے۔ ما کان لکم، نہیں ہے تمہارے اختیار کے اندر ہے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم کوئی ایک پودا درخت کا کیا کر سکو؟ اگا سکو۔ جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو بتاؤ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ الہ ہونے کی دلیل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر دجال کے اندر یہ صفتیں مان لی جائیں تو پھر الہ اس کو مانا گیا کہ نہیں مانا گیا؟ اللہ سمجھ دے دے۔
اللہ توفیق عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فقہ آخرت نصیب فرمائے۔ بات ختم کرتے ہیں، صرف 5 منٹ کے لیے اذان ہو جائے۔ یہ رکوع مکمل کر، چند آیتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو پڑی ہو کسی چچل میدان میں، ہوا چلے تیز تند آندھی چلے تو وہ راکھ وہ اڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کرنے والے کے اعمال صالحہ بھی اس طریقے سے رہ گا اور اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو کل قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں قدرت رکھیں گے وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال کا، کچھ بھی کوئی پھل ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی لوگ پرلے درجے کی کیا ہے، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا دیکھتے نہیں ہو تم کہ بے شک اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، زمین کو پیدا کیا بالحق کی، حق کو واضح کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویات بخلق جدید، اور کوئی نئی مخلوق اللہ زمین پہ پیدا کر دے۔ اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے اس میدان کے اندر پیر بھی، مرید بھی، مولوی بھی اور اس کے سامعین بھی میری عدالت میں جس طرح میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور میں ان کو جس وقت ان کے اعمال کی جزا سزا سنوا رہوں گا، اس وقت وبرزوا للہ جمیعا، سارے لوگ اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت فقال الضعفاء، کمزور لوگ یعنی مرید قسم کے لوگ، للذین استکبروا، اپنے وڈیروں اور بڑوں سے کیا کہیں گے، ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، بدراہ کیا، راستے سے ہٹایا، ان کو کیا کہیں گے، انا کننا لکم تبعا، مولانا صاحب ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ مرید کہیں گے، پیروکار کہیں گے، وہ کہیں گے اے مولانا صاحب، خان صاحب، علامہ صاحب، فلانا صاحب، شاہ صاحب، جو بھی ہوگا، انا کننا لکم تبعا، یقیناً ہم تو تمہارے تابع دار تھے، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ آج قیامت کا میدان لگ گیا ہے، اللہ پاک نے اپنی عدالت کھڑی کر دی ہے، قائم کر دی ہے۔ اللہ آج خود جج ہے، خود فیصلے کرنے والا ہے، لہذا آج اگر تم سے کچھ ہو سکتا ہے تو ہماری بگڑی بنا دو۔ مرید کس کو کہیں گے، اپنے بڑے پیروں کو کہیں گے، اپنے وڈیروں کو کہیں گے، کیا کہیں گے، انا کننا لکم تبعا، ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا، لکم تبعا، ہم نے تیری اتباع کی۔ قرآن میں تو یوں مسئلہ لکھا ہوا تھا، قرآن میں لکھا ہوا تھا انک لا تسمع الموتى، قرآن میں لکھا ہوا تھا وما انت بمسمع من فی القبور، قرآن میں تو لکھا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سارے گزر گئے، آدم بھی قد خلت ہو گیا، نوح بھی قد خلت ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی قد خلت، اسماعیل علیہ السلام بھی قد خلت، اسحاق علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت ہارون علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت داؤد علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت زکریا علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی قد خلت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قد خلت۔ قرآن نے تو منادی کی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں سارے گزر گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، قرآن میں تو یوں واضح لکھا ہوا تھا، لیکن مولانا صاحب لکم تبعا، ہم نے تیری بات مانی۔
ہم نے تیری اتباع کی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نعوذ باللہ، قرآن میں تو یوں بھی لکھا ہوا تھا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی بشر تھے ہم نے کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا۔ یہ بھی قرآن میں واضح لکھا ہوا تھا، ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہوا تھا، ہم نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ واضح آیات قرآن پاک کے اندر موجود تھیں، لیکن ہم نے قرآن کی نہ آیتوں کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ لکم تبان لکم تبان لکم تبان، ہم نے تمہاری اتباع کی، ہم نے کہا جماعت کے امیر ہیں، ہم نے کہا امام انقلاب کے جانشین ہیں، ہم نے کہا بڑا مقام والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیتیں تو تم سنایا کرتے تھے، لیکن یہ آیتیں تم نے ہمیں نہیں سنائی۔ یہ آیتیں قرآن کے اندر موجود تھیں، لیکن اس کی طرف تو نے ہمیں توجہ نہیں دلائی تھی۔ آج اللہ کی عدالت میں پکڑے ہوئے ہیں، لکم تبان، ہم نے تمہاری اتباع کی، تمہارے پیچھے چلتے رہے، لہذا آج کچھ بنتا ہے تو بناؤ۔ میرے معزز سامعین، اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن گواہی دیتا ہے، اس وقت یہ لوگ کہیں گے، اپنے پیروں سے منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے کہ اب تو ٹائم ہے آپ کا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آج ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا فہل انتم، کیا تم میں سے کوئی ہے؟ اللہ اللہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تمہارے بس میں ہے کہ ہمارے عذاب میں کچھ نہ کچھ تو کمی کروا دو؟ ہم نے تو تمہاری اتباع کی تھی، ہم نے قرآن پاک کی یہ واضح آیتیں قرآن کے اندر موجود تھیں، واضح طریقے سے موجود تھیں۔ قرآن نے یہ بھی اعلان کیا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان بھی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا سورہ صف کے اندر کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہم نے قرآن میں سورہ مریم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بھی حالتیں پڑھی تھی، سلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا۔ تین حالتیں عیسیٰ علیہ السلام کی خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی، میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور پھر کہہ رہی ہیں جس دن میرے اوپر موت اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں سلام علیہ یوم ولدتو یوم اموتو، یعنی پہلی حالت ولادت کی، دوسری حالت موت کی، تیسری حالت وابعث حیا، قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تین حالتیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی تھی، قرآن میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب ہم نے لکم تبا، ہم نے تیری پیروی کی تھی۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی ساری آیتوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ ہم نے 11-12 پرچیاں لکھی اور بڑے ادب کے ساتھ سوال کیے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، کہ آپ ان پرچیوں کا کیا کریں؟ جواب دیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ باتیں تو ایسی کی جاتی ہیں اللہ اکبر کہ بس ابھی میدان مار لیں گے، لیکن ہماری کسی ایک پرچی کو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھا گیا ہے۔ ہمارے خلاف جو پرچیاں تھیں جنہوں نے دی بھڑکانے کے لیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغہ ڈالنے کے لیے، چکائیں چونک دینے کے لیے، چوک دینے کے لیے جس طریقے سے پرچیاں دی گئیں وہ تو بلند آواز سے پڑھی بھی گئیں اور ان کا جواب بھی دیا گیا اور اس پر نعرے بھی لگائے گئے، اور جو ہم نے پرچیاں دی اس میں واضح قرآن کی آیات تھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، میں نے پوچھا الرسل میں عیسیٰ علیہ السلام داخل ہیں یا نہیں ہے؟ جواب نہ دارد، جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے سوال کیا
خاتم النبیین، قرآن میں خاتم النبیین آیا ہے، النبیین میں عیسیٰ علیہ السلام داخل ہیں یا نہیں ہے؟ جواب چپ، خاموشی، یہ جواب نہیں۔ بہت ساری آیتیں ہم نے پیش کی ہیں، فرقہ واریت کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ نے قرآن میں ہمارا نام رکھا ہے کیا؟ مسلمان، اور کوئی نام اللہ نے ہمارا نہیں رکھا۔ تو کوئی جواب حق بنتا ہے کہ جواب دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیات تھی، واضح تھی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، جمعیت اشاعت السنہ، سپاہ صحابہ، فلانا فلانا، اس کو جو کافر کہتا ہے وہ خود مفتی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ان جماعتوں کو یا کسی کو بھی ہے، ان مسلمانوں کو کوئی کافر کہتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو جماعتیں جتنی بھی ہیں، ہم نے کہا یہ جماعتیں فرقے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بات کہی ہے، ہم نے یہ کہا جمعیت اشاعت التوحید ہو، مرکزی اشاعت التوحید ہو، دیوبندی اہل سنت والجماعت، بریلوی اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، شیعہ، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں نے کہا شریعت میں، اسلام میں، قرآن میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے میرے پیارے پیغمبر، بے شک جن لوگوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر دیا، گروہ در گروہ ہو گئے، فرقہ در فرقہ ہو گئے، جماعتیں در جماعتیں بنا لیں، آپ کا ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جماعتیں اور گروہ بنانا درست نہیں ہے، یہ نام انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا رکھا ہوا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ہم نے یہ بات کہی ہے نا، ہم نے فتویٰ دیا ہے؟ قطعاً نہیں، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے فتووں کی مشینوں کو اپنی جیب میں ڈالو، اپنے فتوے کی زبان کو لگام دو، اور فتوے کی زبان سے بہتر ہے کہ جو پیغام حق ہے، سنجیدگی اور متانت اور بردباری اور تحمل کے ساتھ، اور اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھتے ہوئے اس کو آگے پہنچاؤ، دلائل کی بنیاد پر پہنچاؤ۔ اگر دلیل نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو، اور یقین جانیے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ علامہ احمد صدیق خان رحمت اللہ علیہ یقیناً وہ ہمارے استاذ ہیں، اور ان کی اولاد سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے، ہم الفت رکھتے ہیں، ہم ادب سے نام بھی لیتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ ہم علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس مرد مجاہد نے اپنی زندگی قرآن پر لگائی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر، اگر انہوں نے کوئی فتوے بازی کی ہے تو وہ جواب اپنا آپ دیں گے اللہ کی عدالت کے اندر، وہ چلے گئے ہیں۔ ہمیں قرآن یہی تعلیم دیتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک جماعت تھی تحقیق گزر چکی، ان کے لیے وہ جو خود کر کے گئے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم خود کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں قطعاً کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ان کی تمام تر مسائی جمیلہ جو انہوں نے توحید کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی کتاب کے غلبے کی خاطر، اللہ کی کتاب کی یقیناً اس کے مقام اور رتبے کی خاطر علامہ صاحب نے جو انتھک محنت کی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ روایات کے پردوں سے ہٹایا قرآن پاک کو، جو پردے آئے ہوئے تھے قرآن پر، جو قرآن کے اوپر روایات کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان پردوں کو چاک کیا علامہ صاحب نے، ایک کتاب لکھی قرآن مقدس بخاری محدث۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مرکزی والے بھی اس پر اتفاق نہیں کریں گے، آج اس کے اوپر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے۔ ابھی حال کے اندر کل پرسوں کا جو جمعہ کل کا گزرا ہے، میں نے ایک خطاب سنا، ایک عالم کا نام نہیں لیتا، وہ ان کا اہم آدمی ہے اور ابتدائی آدمی ہے، اس نے واقعہ افک کو بیان کیا ہے، اما عائشہ کے اوپر تہمت کے واقعے کو بیان کیا ہے، جبکہ علامہ صاحب نے اسی قرآن مقدس بخاری محدث کتاب کے اندر اس واقعے کو جھوٹا قرار دے دیا، اس کو جھوٹا کہا، اور اس کا بیٹا بیان کر رہا ہے، اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ بہرحال علامہ صاحب نے جو محنت کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی تمام تر لغزیں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ انسان تھے، انسان سے لغزیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، معصوم الخطا پیغمبر ہوتے ہیں، محفوظ الخطا صحابہ کرام ہے، باقی سارے لوگ خطا کار و گناہ گار ہے اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہ چلی تھی کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ آپ کا ہے آپ اس کو دلیل کے ساتھ بیان کریں، اور یقیناً یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات صرف یوں کہہ دی گئی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صرف مرنے کے لیے آئیں گے۔ کس کے لیے آئیں گے؟ مرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ جواب کیا ہے کہ موت صرف یہاں ہے اور کہیں موت ہے ہی نہیں۔ یار قرآن مقدس سے بندہ اتنا نابلد ہو جائے، قرآن کے علم سے ناشنا ہو جائے، مجھے اتنی امید نہیں تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جہاں موت، اگر زمین میں موت کا ذکر کیا ہے تو وہاں قرآن میں یہی آیت تو موجود ہے، فیہا تحیون و فیہا تموتون، کہ اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے، اسی زمین کے اندر تمہارا مرنا ہے۔ موت زمین پر مانتے ہو تو زندگی بھی کہاں مانو؟ زمین پر مانو۔ زندگی پھر آسمان پر کیوں مانتے ہو؟ مولانا کلیم اللہ خان صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا، آپ کہتے ہیں کہ موت زمین پر آئے گی کیونکہ موت کے لیے صرف زمین ہے، تو قرآن یہ بھی تو گواہی دے رہا ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون، کہ اسی زمین میں مرنا جینا ہے، اسی زمین میں مرنا ہے۔ اور تم یہ آیتیں بھی بار بار پڑھتے ہو، اور قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے الم نجل ارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو اور کن کو؟ یعنی زمین زندوں کو بھی سمیٹنے والی، مردوں کو بھی۔ اگر موت زمین پر ہے تو حیات پھر آسمان پر نہیں، کہاں ہے؟ وہ بھی زمین پر ہے۔ اگر موت زمین پر ہے تو قرآن حیات بھی زمین پر ذکر کر رہا ہے۔ کون سی آپ کے پاس دلیل ہے کہ صرف موت اس زمین پر ہے، حیات اس زمین پر نہیں ہے؟ زمین پر حیات ہے، زمین پر موت ہے۔ اور ہم نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں مریں گے؟ وہ قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے فلما توفیتنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے تو اسی زمین پر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہم تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ کہتے نہیں فوت ہوں گے، ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے، قرآن کہتا ہے فوت ہو گئے، قرآن کہتا ہے قد خلت۔ اب کہتے ہیں خلت کا معنی کوئی موت ہوتا ہے؟ اگر پوچھو مولانا کلیم اللہ خان صاحب، علامہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے، قد خلت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ قد فوت ہو گئے، چلے گئے، تو کیا معنی ہوگا؟ فوت ہو گئے نا، فوت ہو گئے، یہی قد خلت ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں یار وہ بندہ تو یہاں سے چلا گیا ہے، دنیا سے کیا ہو گیا ہے؟ چلا گیا، گزر گیا ہے۔ تو گزر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرمائے، تم کہتے ہو نہیں۔ تو اس لیے اگر دلائل ہیں تو دلائل کے ساتھ بات چیت کرو، ورنہ خاموشی کے ساتھ جس طرح توحید کا کام کر رہے ہو